علی رضا سومرو جیکب آباد سندھ سے ہے۔ کیا تنظیم اسلامی کے لیے یہ درست وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری قوت سے باہر نکلے اور خلافت اور اسلامی نظام کو رائج کرے؟ یہ پاکستان کے حکمران جو ہم پر مغرب اور IMF کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں، آج ان سے پاکستان کی پوری عوام تنگ ہے اور چاہتی ہے کہ کوئی رستہ دوسرا ہو جس سے پاکستان کی عوام اس برے حالات سے نکل سکے۔ میرے کہنے کا مطلب صاف ہے کہ ایک مؤثر قدم بیسیکلی کہہ رہے شاید پاکستان کی تقدیر بدل دے۔ اگر عمران خان کر سکتا ہے تو تنظیم اسلامی کیوں نہیں کر سکتی؟ اصل انقلاب تو اسلامی انقلاب ہوتا ہے۔ کیا تنظیم اسلامی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گی کہ اس حالات میں جب کہ عوام بھی بری طرح تنگ ہو گئی اور جو حالات مہنگائی کے جہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو کیا تنظیم اسلامی کوئی ایسا سٹینس نہیں لے سکتی کہ نظام قائم کرے اور ان لوگوں سے جو IMF کے جسے کہیں کہ پروردہ ہیں ان سے نجات دلائے؟ دیکھیے، اصولی طور پر بات اس معنی میں تو بات ٹھیک ہے کہ ہمیں عوام کی ذہن سازی، عوام کے دلوں میں نور ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے کڑوی بات۔ اور عوام کی ایک معتدب تعداد، یعنی کہ 22 کروڑ کھڑے ہو جائیں، کبھی ایسا انقلاب نہیں آتا، لیکن عوام کی ذہن سازی، عوام کی کردار سازی، پھر عوام کے اندر ایک ارج اللہ کے دین پر عمل کی وہ پیدا ہونا، افراد کا اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود پر دین کو غالب کرنا اور قائم کرنا، پھر منظم ہو کر دعوت دین و معاشرے کے تمام طبقات کو دعوت دینا۔ حکمراں ہوں وہ بھی ہمارے دینی بھائی ہیں، اپوزیشن کے لوگ وہ بھی ہمارے دینی بھائی، ہمارے فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے دینی بھائی، ریاستی اداروں کے اہلکار ہیں وہ بھی ہمارے دینی بھائی، بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ ہمارے دینی بھائی، ان سب کو بھی دعوت پہنچانا اور ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک کلیکٹیو ارج پیدا ہونا۔ اللہ کے بندوں 75 سال ہو گئے، کس نام پر اسلام کے نام پر لیا تھا، کدھر ہے وہ اسلام؟ یہ محنت ذہن سازی کی، کردار سازی کی، قلوب کو بدلنے کی، ایمان کی آبیاری کی، قرآن حکیم سے جوڑنے کی اور افراد کی تبدیلی، وہی کسی مؤثر تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب ہمارے بھائی کہہ سکتے ہیں بھائی آخر کب تک؟ بالکل صحیح بات ہے، ہم چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اپنی سی محنت کر رہے ہیں اور ہمارے اصولی طریقہ جو ہمارے سامنے ہے، بارہا ان نشستوں میں ہم نے حوالہ بھی دیا رسول انقلاب کا، طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بارہا اس کا ذکر کیا، وہ ویڈیو کی صورت میں بھی ہے، آڈیو کی صورت میں بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب، اور کتابچے کی صورت میں بھی۔ ہم اسی منہج انقلاب نبوی کو جو حضور علیہ السلام نے اختیار فرمایا، اس کو سامنے رکھ کر پاکستان کے معروضی حالات میں کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ ہوتا کیا ہے کہ ایک قرآن تو ہے نا، اس وقت جو بھی حالات ہمارے ہیں، اس اعتبار سے یاد رکھیے گا 360 بت رسول اللہ کے سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے بڑھ کر کس میں غیرت دینی ہوگی، حمیت دینی ہوگی؟ سیدنا عمر ایمان لے آتے، سیدنا امیر حمزہ ایمان لے آتے رضی اللہ تعالی عنہما، 13 برس مکے میں ایک بت بھی نہیں توڑا۔ کیا ہے آخر؟ یہی وہ تحمل اور صبر محض جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس سے ہم نے گزار کر ایک انقلابی جد و جہد کو قدم بقدم آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ Having said this، بہرحال پاکستان کی سالمیت ہمیں مطلوب ہے۔ پاکستان بچے گا تو ہم پاکستان میں غلبہ دین کی جد و جہد کر سکیں گے۔ اس تعلق سے ہم انتخابی سیاست کا حصہ نہیں بنتے، مگر جو حکمراں ہوں یا ذمہ داران ہوں یا ایون اپوزیشن کے لوگ ہوں، کرتا دھرتا لوگ ہوں، ان کو مشورے ضرور دیتے۔ IMF کی آپ نے بات کی، ہم تو مستقل مہم چلا رہے ہیں اس کے اوپر کہ خدا کے واسطے سود کا دھندا ختم کرو تاکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ ہو۔ پوری شریعت کے تقاضے کی بات ابھی نہیں کر رہے، کم سے کم اگر آج ہم مہنگائی کا یہ طوفان، اتنا بڑا جن اور دیو ہمارے سامنے کھڑا ہے، اگر ہم اسی کی بات کریں تو سچی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ نہیں کریں گے تو ہمارے حالات سدھر نہیں سکتے۔ اسی طرح ابھی بیرونی سازشیں بھی ہیں اور IMF کے پریشر کے نتیجے میں آج کتنا مصیبت کا سامان ہو گیا۔ پھر اب تو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سے ہمارے نیوکس کے حاصل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، پر پریشر کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل ایجنسیز یہاں پر آ رہے، روتھشائلڈ کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، تو یہ کچھ دال میں کالا تو نظر آ رہا ہے۔ اس سارے تناظر میں ہم کہیں گے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ خدا کے بندو، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھو اور اس ملک کو بچانے کے لیے آگے بڑھو۔ یہ آواز ہم بلند کر سکتے ہیں، یہ ہے ہمارا ایک وہ کام جو نصح و خیر خواہی کے ساتھ مستقل جاری رہے گا۔ باقی ہمارے بھائی نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا، یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کا نعرہ لگایا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ انہوں نے تو ریاست مدینہ کا بھی ذکر کیا تھا، تو ہم نے تو پورے پاکستان میں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اصلاً ریاست مدینہ کیا تھی،
اور رسول اللہ علیہ السلام اس کے سیمینار منعقد کیے، ان کے بعض ذمہ داران کو بھی انوائٹ کیا، مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، ہم نے تو اس کو گڈ فیتھ میں لیا، لیکن یاد رہے کہ وہاں بھی دین کا ایک پہلو کہ بھائی انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن دین جو سیاست کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی کی بات کرتا ہے، دین معاشرت کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط نہیں ہونا چاہیے، شرم و حیا کی حفاظت کا معاملہ ہونا چاہیے، سیگریگیشن کی بات ہونی چاہیے، پردے کے احکامات کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ بہت سے پہلو وہاں پر ان کے بیانیے میں ہمیں دکھائی نہیں دیے۔ تو اس اعتبار سے جتنا کوئی خیر کہیں ہے، ہم کہیں گے تعاون علی البر والتقوی کے تحت ہم ساتھ دینے سے مراد ہم تائید کریں گے، خیر کی بات کہیں سے آئے گی، اچھی بات کہیں سے آئے گی، ہم اس کی تائید کریں گے، قابل مذمت بات اپنوں کی طرف سے بھی ہو تو عدل کا تقاضا ہے کہ اس کی بھی مذمت کرنے کی کوشش کی جائے۔